پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے. اللہ اکبر. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی. ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. بڑا اہم ایشو ہے پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے. ایک دفعہ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ بلا اشتعال یہ جو فائرنگ ہوتی تھی اور تبادلہ ہوتا تھا فائرنگ کا ایل او سی پر، اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں. ایک پرامن سرحد بنانا چاہ رہے ہیں. یہ معاہدہ ہوا تھا 2003 میں. جمالی صاحب ہمارے وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہماری کچھ چیزیں طے پا گئی ہیں امن کے حوالے سے کہ سرحد پر امن رہے گی، لیکن وہ امن بدقسمتی سے ہو نہیں سکا. بلا اشتعال فائرنگ بھی ہوتی رہی، مکانات بھی گرتے رہے، فصلیں بھی تباہ ہوتی رہیں، قیمتی جانیں بھی ضائع ہوتی رہیں. یہاں تک کہ کچھ اعداد و شمار یہ میرے پاس موجود ہیں، 5000 سے زیادہ قیمتی جانیں تلف ہوئی ہیں. ظاہر اس میں بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں جو زندہ تو ہیں لیکن اپاہج ہو گئے ہیں، مفلوج ہو گئے ہیں. اور یہ یعنی ایسا معاملہ ہے کہ یہاں زندگی کو کوئی قرار، کوئی سکون نصیب نہیں ہے، بیچارے پریشان رہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ یہ سرحد پر امن ہو جائے؟ اس پہ پہلے بات کریں، پھر اگلے ایشوز کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں تک امن کی بات ہے اور امن کے کسی بھی اقدام کی بات ہے تو اس کو تو سراہا ہی جانا چاہیے. بے شک دین اور اسلام دین امن ہے، امن کو پروموٹ کرتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ امن کو قائم کرنے کی خاطر گزاری، اور قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، بے شک کہ صلح اور امن جو ہے وہی بہتر ہے. تو اسلام کی پالیسی بھی دراصل امن کی پالیسی ہے، جنگ کی پالیسی نہیں ہے. اور جو اسلحہ وغیرہ رکھنے کے لیے اور جو اپنے گھوڑے تیار رکھنے کا حکم ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ تاکہ امن کو انشور کیا جا سکے. بے شک. لہٰذا یہ بات تو بہت ہی خوش آئند ہے کہ آپ کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے کہ فائر بندی ہو جائے اور آپس میں جو ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر کسی بھی طرح کی کشیدگی نہ ہو. یہ بظاہر تو یہ بہت ہی ایک اچھی اور بہت عمدہ پیش رفت ہے، اور اس میں کشمیریوں کو بھی فائدہ ہے، پاکستانی کو بھی فائدہ ہے، دونوں طرف کے کشمیریوں کو فائدہ ہے. لیکن یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. آپ دیکھیں 2003 میں معاہدہ ہوا تھا، اور 2003 میں معاہدے کے بعد پھر کیا اس معاہدے کے بعد جنگ بندی ہو گئی؟ کیا اس کے بعد اس فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی عملاً ایسا نہیں ہوا؟ عملاً ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ بھارت جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتا آیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر صرف 2019 اور 2020 کے جو اعداد و شمار ہیں جو فائر بندی کی خلاف ورزی بھارت نے کی ہے تو وہ اس کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہے. ایسے ہی ہے. اور کچھ 4000 سے کچھ اوپر مرتبہ یہ انہوں نے بھارت نے جو ہے فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور انہوں نے بغیر کسی اشتعال کے فائرنگ کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اگر کمپیئر کریں 2019 کے ساتھ تو 47% ان واقعات میں اضافہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر پیچھے سارے سالوں میں آپ دیکھیں 2003 سے لے کر آنورڈز تو ہر سال ہی انڈیا کی طرف سے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی آئی ہے، اور یہ ریشو بڑھتی رہی ہے، اور یہ ریشو دسیوں سے بیسیوں میں آئی، بیسیوں سے ہزاروں میں، اور اب یہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو جس ملک کے اور جس حکومت کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہ ہو، اور جہاں پہ کسی معاہدے کی حیثیت یہ ہو، ان کے ساتھ کسی معاہدے کو آپ سمجھیں کہ یہ خوش آئند ہوگا اور آئندہ کے لیے یہ لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف کے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی ایک امن کا معاہدہ ہو گیا ہے، تو میرے خیال میں خوش فہمی سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، خوش گمانی ہے. آپ ایک اچھا گمان اس سے رکھ لیں، لیکن حقائق کی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت معلوم نہیں ہوتی. ایسی صورت میں پاکستان کرے تو کیا کرے؟ دیکھیں جی، یہ جو پاکستان کے حوالے سے ظاہر ہے آپشن بہت کم ہیں، اور ایک جہاں دشمن تگڑا ہو اور ظلم بھی کر رہا ہو تو وہاں لڑے بغیر باقی چارہ کوئی نہیں رہتا.
اور اصل بات یہ ہے کہ علاج تو انڈیا کا مرمت ہی ہے اس کی، یعنی صرف مذمت سے کام نہیں چلے گا، ہے تو مرمت ہی۔ وہ پاکستان کب کرتا ہے وہ ظاہر ہے یہ پاکستانی عسکری اداروں کا کام ہے، پالیسی ساز اداروں کا کام ہے، ہم اس کے بارے میں نہ مشورہ دے سکتے ہیں اور نہ ہم کوئی ان کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو سامنے حل نظر آ رہا ہے، قرآن کیٹیگوریکلی ایک بات کرتا ہے، اور اگر اس کو ہم کشمیر کے تناظر میں دیکھیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ بعین ہی صادق آ رہی، اور وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے، پہلے بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں اس کے اوپر، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا کہ آپ کیوں نہیں کرتے قتال، اب لڑائی کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ بالکل کیٹیگوریکل سوال ہے قرآن کا کہ آپ لڑائی اب کیوں نہیں کرتے؟ اب تمہارے پاس کیا بہانہ باقی بچا ہے؟ جبکہ کمزور مرد، عورتیں، بچے، وہ بیچارے چیخ چیخ کے جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس بستی کے لوگ ظالم ہو گئے، ہمیں یہاں سے نکال دیں، تو بالکل بعینی ہی وہی منظر کشی ہے جو قرآن نے کی ہے۔ وہاں پہ ہمیں حقیقی مناظر نظر آتے ہیں کہ ایک سال ہا سال سے اور کئی دہائیوں سے بھارت ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور ان کا علاج تو قرآن کی زبان میں یہی ہے۔ لہٰذا یہاں تو ہمارے پاس یہ بہانہ بھی نہیں بچتا اس آیت کے تناظر میں کہ ہم کہیں کہ یہ جہاد ہے، اور جہاد اکبر اور جہاد اصغر کی جو بحث ہے، اور جہاد بالقلم اور جہاد بالنفس اور جو جتنی بھی اس طرح کی جہاد بالمال اور جو ہم اس طرح کی بحثوں میں الجھتے ہیں، یہاں تو وہ بہانہ بھی نہیں بچتا، کیونکہ لفظ ہی قتال کا استعمال ہوا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں جہاد کا لفظ استعمال نہیں، وہ قتال کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن اس پہ پالیسی بنانا اور اس کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرنا قومی سطح پہ، یہ قومی اداروں کا کام ہے۔ یہ ہم اپنی انڈیویجول لیول پہ، اپنی سطح پہ ہم ایک ایکیڈیمک ڈیبیٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم عسکری پالیسی کے اندر وہ لِكُلِّ فَنٍّ رِجَال، ہر آدمی ہر کام کے لیے نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو ان کاموں کا ذمہ دار اللہ نے بنایا ہے وہی ذمہ دار ہیں، اور وہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں تو یہی کرنا چاہیے، لیکن وہ اگر یہ آپشن پاکستان کے پاس نہیں ہے ڈیو ٹو سم ریزنز، تو پھر کم از کم پاکستان یہ تو کر سکتا ہے قرآن کی دی ہوئی پالیسی کے مطابق کہ ان کے معاہدوں پر اعتماد نہ کرے، اس لیے کہ جو معاہدے ہوتے ہیں وہ دو طرفہ ہوتے ہیں، معاہدہ کبھی یک طرفہ نہیں ہوتا، اور جب دو طرفہ معاہدے کی پابندی کرنے کا ایک ٹریک ریکارڈ ہو کہ دونوں طرف سے پابندی نہیں ہو رہی، ایک طرف سے تو پابندی ہو رہی ہے، مسلمان تو پابندی کر رہے ہیں یا پاکستان تو پابندی کر رہا ہے، یہ کسی ایک جگہ کی بات ہو یا پاکستان اور انڈیا کے اسپیسیفک تناظر میں آپ بات کریں، تو قرآن نے اس بارے میں بڑی واضح پالیسی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر فرمایا کہ یہ جو وعدہ توڑنے والے ہیں ان کے ساتھ معاہدے کی پابندی نہیں ہے، یعنی معاہدے کی پابندی دو طرفہ ہوگی، اور اگر دو طرفہ ایک فریق معاہدے کی پابندی کر رہا ہے اور دوسرا معاہدے کی پابندی نہیں کر رہا، اس کا پورا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے گا کہ جس قوم کے ساتھ آپ معاہدہ کر رہے ہیں کیا آپ بار بار معاہدے سے آپ ان سے ان کی بددیانتی اور ان کی ہر طرح کی خیانت وہ جانتے ہوئے بھی آپ ان سے معاہدہ کریں گے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کافر جو ہیں یہ اس طرح کے ہیں کہ یہ معاہدہ کرتے ہیں اور توڑ ڈالتے ہیں۔ الذین عاہدت منہم، یہ وہ لوگ، یہ کافر لوگ جن سے آپ کا معاہدہ ہو یا جس بھی قوم سے معاہدہ ہو اور آپ معاہدہ کرتے ہیں، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، اور وہ ہر دفعہ اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں، وہم لا یتقون، کسی صورت کسی بھی بات کا وہ پاس نہیں رکھتے اور قطعاً وہ ڈرتے ہی نہیں کسی بات کے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، ان کے بارے میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا آمنا سامنا لڑائی میں ہو جائے، اگر تو لڑائی میں آمنا سامنا ہو جائے فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ، ان کو وہ مارو کہ ان کے پچھلے جو ان کے لوگ ہیں نا وہ بھی دوڑ جائیں، یعنی اس طرح کی بری مار پچھلوں کو بھی کان ہو جائے، پچھلوں کو بھی کان ہو جائیں۔ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں بار بار ایک معاہدہ توڑ رہے ہیں اور بار بار ایک کام کر رہے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ لڑائی ہو تو پھر ان کو بری مار مارو، سبق سکھا دو ان کو۔ دوسری بات یہ کہ اگر معاہدہ ہوتا ہے لڑائی نہیں ہوتی تو پھر معاہدے میں ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے، اگر تو معاہدے کی پابندی کا کوئی ان کے تاریخی طور پر ایسی کوئی بات ان میں موجود ہے، کوئی آپ سمجھتے ہیں، پھر آپ مستقبل میں امید رکھیں کہ یہ معاہدے کی پابندی کریں گے، لیکن اگر وہ معاہدہ نہیں کرتے اور ان کا پورا ریکارڈ بددیانتی پر مبنی ہے تو اس کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر تمہیں پہلے ہی اندیشہ ہے کہ یہ بددیانتی کریں گے اور بدنیتی سے کر رہے ہیں معاہدہ، تو ان کے بارے میں کلیئر کٹ قرآن نے کہا فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَائٍ، تو معاہدہ برابری کی سطح پر ان کے منہ پر دے مارو،
یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کی، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، جو بددیانت لوگ ہیں ان کے ساتھ معاہدے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہم جب بھارت کو دیکھتے ہیں اور پاکستان کے اور خاص طور پہ اس کشمیر ایشو کے اوپر اور LOC کے اوپر جو اب تک کا ٹریک ریکارڈ ہے، بھارت نے ہمیشہ بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے، ہمیشہ خیانت کا مظاہرہ کیا ہے، لہٰذا اس طرح کے کسی معاہدے سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ جنگ سے بچنا، صلح اور امن کرنا اور امن کی بات کرنا، امن کا معاہدہ کرنا، یہ تو اسلام کی پالیسی ہے۔ لہٰذا پاکستان نے اگر یہ قدم اٹھایا، کل اٹھایا یا آج اٹھایا، یہ واقعتاً بہت اچھا ہے، لیکن سوال یہ ہے قرآن جو پالیسی دے رہا ہے اس میں اس کو بہرحال یہ بات میٹر کرتی ہے کہ کس فریق کے ساتھ آپ معاہدہ کر رہے ہیں۔ اگر فریق ثانی بھی دیانتداری کا کوئی ریکارڈ رکھتا ہے، دیانتداری کا کوئی رویہ اس کے پاس ہے، کوئی آپ کو کوئی خوشگوانی ہو کہ وہ دیانتداری کا اظہار کریں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ معاہدہ ٹھیک ہے، وگرنہ جس طرح کا ٹریک ریکارڈ ان کا ہے تو پھر ان معاہدوں کو تو ان کے منہ پر دے مارنا چاہیے اور طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ایسا کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ جائیں اور ان کو یہ خبر ہو جائے کہ آئندہ اس طرح کی بددیانتی اور خیانت کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ قرآن مجید نے تو کمال کر دیا جی، بالکل صورتحال پوری اس طرح لگ رہا ہے جیسے یہ آج کے تناظر میں چیزیں نازل ہو رہی ہیں، اور بڑی شاندار روشنی اور رہنمائی ہے اس میں۔ ڈاکٹر صاحب اسی کا پہلو ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دیے رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا، کہتے ہیں کہ ان کا ٹریک ریکارڈ تو وہی ہے جو قرآن بھی بتا رہا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، تاریخ میں سب کچھ موجود ہے، لیکن اب وہ سردار صاحبان جو کسان وہ ٹریکٹر لے کے دلی پہ چڑھے ہوئے نا، تو ان کو وہ نانی یاد آئی ہے، تو اب 2003 کا معاہدہ یاد آیا تو اس کو رینیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا واقعتاً یہ کچھ وقت گین کرنا چاہ رہے ہیں ہم سے؟ دیکھیں، اگر آپ اس کو بھارت کی داخلی صورتحال کے ساتھ اٹیچ کر کے اور اس تناظر میں دیکھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید داخلی صورتحال کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ شاید نیک نیتی پر مبنی معاہدہ کرنے پر تیار ہوا ہے اور اس انٹرنل پریشر کی وجہ سے، تو یہ تو میرا خیال ہے اور زیادہ خوش فہمی ہے اور زیادہ خام خیالی ہے۔ یہ تو بلکہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بدنیتی سے معاہدہ کر رہا ہے، وہ صرف اپنا وقت پاس کرنا چاہتا ہے کہ یہ وہ معاملہ ان کا ایک دفعہ گزر جائے، اور ظاہر ہے پھر اس کو آپ اسی تاریخی تناظر سے دیکھیں گے تو اس سے بدنیتی اور زیادہ ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ اس سے کوئی امید لگتی ہے ان کی نیک نیتی کی۔ لیکن بہرحال جب معاہدہ کیا ہے تو معاہدہ کیا جانا نیک نیتی پر مبنی ہونا چاہیے، اور بینگ اے مسلم، اور ہماری جو پاکستانی قیادت نے جو معاہدہ کیا ہے 2003 میں کیا تھا، تب نیک نیتی سے کیا تھا۔ آج اگر اسی کو فائر بندی کے معاہدے کو کیا ہے تو آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیک نیتی سے کیا ہے، لہٰذا اس معاہدے کی اس وقت تک بہرحال پابندی کرنی چاہیے کہ آئندہ اگر وہ ہو سکتا ہے باز آ جائے، لیکن اگر وہ باز نہیں آتا، ایک دفعہ بھی وہ اس معاہدے کی فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر قرآن کے اس حکم کو نہیں بھولنا چاہیے۔ علاج وہی ہے، اور اس میں قرآن نے یہ کہا ہے فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، جہاں فرمایا نا کہ ان کو ایسی مارو کہ ان کے پچھلوں کو بھی خبر ہو جائے، وہاں فرمایا لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ اس طریقے سے وہ نصیحت پکڑیں۔ تو ہر چیز کا علاج جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، تو ایسے لوگ اور ایسی قوم اور ایسی حکومتیں جو بار بار معاہدہ توڑنے کے عادی ہو چکی ہوتی ہیں، ان کا علاج یہی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، علاج تو یہی ہے، اور یہ علاج پروردگار عالم نے اپنے کلام میں ہمیں بتایا، اور ہمارے لیے تو وہی مشعل راہ ہے۔ ایک تناظر تو ناظرین اس کا یہ ہے کہ وہ شاید اندرونی اور داخلی معاملات کی وجہ سے انڈیا کی طرف سے یہ کچھ اچھا سرزد ہوا ہے۔ دوسرا، یہ جو مار پڑ رہی ہے دوسرے بارڈر پر چائنا کے ساتھ، شاید اس کو بھی کچھ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک مسئلہ یا ایک پہلو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس طرف انڈیا آیا ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے جو قرآن مجید نے بتایا، اور ڈاکٹر صاحب نے جس کی طرف بڑی وضاحت کے ساتھ اشارہ کیا کہ معاہدے قائم تب رہتے ہیں جب فریقین ان پہ عمل کریں۔ اگر کوئی وقت گین کر رہا ہے یا کوئی اپنا کوئی نیا تیور ڈھونڈنے کے لیے کچھ وقت بچا رہا ہے تو اس سے معاہدے نہیں چلتے، نہ کوئی LOC پہ فائدہ ہوتا ہے، نہ کشمیر کو فائدہ ہوگا، نہ کشمیریوں کو فائدہ ہوگا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ معاہدہ بہتر چلے، نیک نیتی سے کیا گیا ہو اور اس کے اچھے ثمرات ملیں۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے۔ اللہ اکبر۔
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے. اللہ اکبر. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، ہمارا اگلا موضوع ہے خواتین کا عالمی دن. یہ دن جو مغرب کا ایک ترہ امتیاز ہے کہ وہ دن سیٹل کرتا ہے، پھر وہ کسی یاد میں یا کسی مقصد کے لیے منائے جاتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ اجاگر کیا جاتا ہے، اس میں خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنے کی نیت ہے اور وہی کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کچھ عرصے سے ہوا یہ ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کر لیا گیا ہے. کچھ خاص طرح کی خواتین ہیں جو مطلب عورت کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ان کی کمپین، ان کے پوسٹرز، ان کے نعرے، ان کے سلوگن ہمیں محسوس ہوتا ہے، بلکہ آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ ہماری اقدار کے خلاف ہیں. وہ بڑے عجیب و غریب، مطلب اتنے ناشائستہ ہیں کہ ان کو کسی پروگرام میں آپ بیان بھی کریں تو مشکل ہوتی ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا واقعتاً خواتین کے وہی مسائل ہیں جو ان پوسٹروں پر ہمیں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی بات خصوصیت کے ساتھ میں کروں گا اور بالعموم پوری دنیا میں ایک رویہ ہے، اور اس میں پروپیگنڈے کی دنیا میں کوئی نہیں دیکھتا حقیقت کیا ہے. اور ایک پروپیگنڈا ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو ہوا تو مغرب میں تھا، لیکن وہ چلتے چلتے پاکستان میں آیا، اور پاکستان میں آ کے وہ بالکل ایک دوسری صورت اختیار کر گیا. اور وہ ہے پروپیگنڈا تحریک حقوق نسواں والا، جس کو آپ فیمنسٹ موومنٹ کہتے ہیں. اس کی فرسٹ ویو کو دیکھ لیں، سیکنڈ ویو کو دیکھ لیں، تھرڈ ویو جو بالکل ایک ڈیفرنٹ نوعیت کی ہے. اس کے اندر آ کے ہمیں یہ رویے نظر آتے ہیں جس کو آپ اخلاقی نقطہ نظر سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا اخلاقی پہلو کیا ہے. دیکھیں، یہ ایک پوری تاریخ ہے. اس تاریخ نے پروپیگنڈے کی بنیاد پر عورت کو یہ محسوس کروایا ہے کہ تمہیں حقوق نہیں دیے گئے. اب جہاں پہ یہ آغاز ہوا تھا جس معاشرے کے اندر، وہاں تو واقعتاً حقوق نہیں تھے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ 18ویں صدی کے بعد تو یہ شعور آیا، پھر 19ویں صدی میں جا کے ان کو حقوق دینے شروع ہوئے. جس دھرتی پر اور جس قوم نے اپنی عورت کو حقوق جا کے 20ویں صدی میں دیے ہوں، وہ اسلام پر تنقید کرتے ہیں اور وہ اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں. یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ اسلام نے جو کام 1500 سال پہلے کر دیا ہوا تھا، اور اسلام نے جتنی عزت اور تکریم عورت کو دے دی ہوئی تھی، اس کی طرف کسی کی نگاہ نہیں گئی. اس پروپیگنڈے کے ماحول میں کہ مغرب میں ایک عورت نے اپنے حقوق مانگے، ان کی کیا صورتحال تھی، ان کا کلچرل بیک گراؤنڈ کیا تھا، ان کے ہاں عورت کے حقوق کی صورتحال کیا تھی، مسائل کیا تھے، ان کے مسائل کیا تھا، استحصال کیا تھا، اس خاص صورتحال کو اگر آپ اس تحریک کے بیک گراؤنڈ سے ڈیٹیچ کر دیں گے تو آپ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں گے. لہٰذا اس پروپیگنڈے کا شکار پاکستان کی عورت ہوئی، اور پاکستان کی عورت نے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کے اپنی وہ جو سٹینڈ پوائنٹ تھا، اپنی جو پوزیشن تھی، اصل جو موقف تھا، یہ لوز کر بیٹھی ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ جن حقوق کی وہ بات کر رہے ہیں، ایک تو اسلام کے دیے ہوئے حقوق جو ہیں وہ نوعیت کے اندر اس سے بہت مختلف ہیں. وہ اپنی نوعیت میں عدل کے سارے تقاضوں کے مطابق، اگر کوئی عدل کی بہترین صورت ہو سکتی ہے اور کہ حق کس کا کس کو ملنا چاہیے، تو اسلام نے اصول عدل پر یہ حقوق عورت کو دیے ہیں. اور مغرب جن حقوق کا تقاضا کرتا ہے، اور اسی کی امیٹیشن میں اور اسی کی نقل میں جو پاکستانی عورت اس کا تقاضا کرتی ہے، وہ مساوات کی بنیاد پر ہے. یہ ہے وہ بنیادی فکری اختلاف جس کی وجہ سے عورت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کون سا حق لینا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس طرح کا ایک سلوگن اور اس طرح کا ایک پلے کارڈ اٹھا کے عورت مارچ میں پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا، میں آوارہ، میں بد چلن، طلاق یافتہ ہوں لیکن خوش ہوں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ میں طلاق یافتہ ہوں، میں خوش ہوں، میں آوارہ، میں بد چلن. کیا وہ اصل میں برابری کرنا چاہ رہی ہے کہ لڑکا آوارہ ہوتا ہے تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا، تو اب میں بھی آوارہ ہو سکتی ہوں. اگر وہ بد چلن ہوتا ہے تو کوئی نہیں اس کو پوچھتا، میں بھی بد چلن ہو سکتی ہوں. گویا عورت نے اس غیر حقیقی مساوات کے نعرے کو اپنا لیا ہے، پاکستان کی عورت نے بھی، اور اس اپنے عزت کو اور اپنی تکریم کو اور نسوانیت کے اس اعلیٰ اور عظمت و رفت والے دائرے کو
جو اسلام نے اس کو عطا کیا تھا اس سے دستبردار ہو گئی ہے، شرف انسانیت سے ہی دستبردار اور شرف انسانیت سے دستبردار ہو گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو یہ کہے کہ میں طلاق یافتہ ہو کے خوش ہوں، مغرب تو اپنا فیملی سسٹم اپنے روٹس کی وجہ سے اور اپنے خاص حالات کی وجہ سے وہ کولیپس کر بیٹھا، اور ہمارا فیملی سسٹم وہ کولیپس کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور ہماری عورت اندازہ کریں اس پروپیگنڈے سے کس طرح سے اس کا شکار ہوئی اور کس طرح سے اپنی نسوانیت سے دستبردار ہو رہی ہے، اور اپنی عزت سے اور اپنے شرف سے یہ دستبردار ہو رہی ہے کہ یہ برابری کرنا چاہ رہی ہے بد چلنی میں، یہ برابری کرنا چاہ رہی ہے آوارہ گردی میں، یہ بد چلنی کرنا چاہ رہی ہے اپنی فیملی کو کلیپس کر کے، اپنی فیملی کو بریک کر کے، اور اپنے شوہر کے ساتھ۔ اب اندازہ کریں اسلام نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے بنایا ہے۔ عورت مکمل نہیں ہوتی بغیر مرد کے، اور مرد مکمل نہیں ہوتا بغیر عورت کے، تو مقابلہ کس چیز کا ہے؟ مقابلہ ہے ہی نہیں۔ عورت کس سے حقوق لینے نکلی ہے؟ گویا جب عورت یہ تحریک اٹھاتی ہے، جب عورت مارچ کرتی ہے، تو وہ ایک فریق ثانی متعین کر دیتی ہے، اور وہ مرد کو دوسرے کٹہرے میں کھڑا کرتی ہے۔ جب وہ مرد کو دوسرے کٹہرے میں کھڑا کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود سے یہ تسلیم کر لیا کہ میرے سارے حقوق اس کے ہاتھ میں، برابری تو گئی، تو برابری تو گویا اس نے خود تسلیم کر لی۔ لہٰذا غیر فطری مساوات جہاں کہیں ہوگی، غیر فطری نعرہ جہاں کہیں ہوگا، وہ اپنے اندر بہت ساری غیر فطری تفصیلات رکھتا ہوگا، اور یہ غیر فطری تفصیلات ہمیں نظر بھی آتی ہیں، اور ہمیں اخلاقیات کے سارے دائرے جو ہیں وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، عورت کا شرف ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور کوئی اقدار ہمیں باقی نہیں نظر آتی جن کی پامالی نہ ہو رہی ہو۔ اس لیے میں یہ عرض کروں کہ وہ عورت، وہ جس کی بھی بیٹی ہے، جس کی بھی بہن ہے، جس کی بھی وہ کسی بھی طرح سے کسی مرد کے ساتھ کوئی اس کا تعلق ہے، تو یہ بڑے عظیم رشتے ہیں، بڑے مقدس رشتے ہیں، اور جو بھی عورت باہر نکل کے ان رشتوں کو پامال کر رہی ہے، وہ دراصل مرد کی توہین نہیں کر رہی، وہ اپنی توہین کر رہی ہے۔ وہ اپنی عزت اور اپنا وقار اور اپنا شرف وہ سر بازار اور سڑکوں پہ لا کے اس کو نیلام کر رہی ہے، اور اس کو وہ گویا اس سے دستبرداری کا اظہار کر رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اس فکری پس منظر کی بحث سے قطع نظر اس کو صرف اور اگر اخلاقیات کے دائرے میں دیکھا جائے تو عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شاندار دائرہ دیا تھا، دائرہ کار، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں گھروں میں ٹکی رہیں، گھروں میں بیٹھی رہیں۔ کیوں بیٹھی رہیں؟ یہ دائرہ کار ہے۔ سڑکوں پہ گھومنا، سرے بازار اور محفلوں کے اندر جانا، یہ عورت کا دائرہ کار نہیں ہے۔ وہ ضرورت کے تحت جائے، وہ ضرورت کے تحت بازار میں بھی جائے، ضرورت کے تحت سڑک پہ بھی جائے، ضرورت کے تحت جاب پہ بھی جائے، ضرورت کے تحت ہر جگہ جائے، لیکن اپنے اس وقار کا تحفظ کرتے ہوئے، جو وقار اللہ تعالیٰ نے عورت کو عطا فرمایا ہے، اور مرد کو اس کے تحفظ کو انشور کرنے کے لیے اس کی ذمہ داری لگائی ہے۔ لہٰذا یہ جو مقابلے کی فضا ہے، یہ فضا ہی غیر فطری ہے، اور یہ غیر فطری فضا غیر فطری مساوات کے تصور کی وجہ سے ہے، جس نے ہماری اقدار پامال کر دی ہیں۔ وگرنہ اگر ہم عدل کے اصول کو دیکھیں تو کتنے ہی مقامات ہیں اور کتنے ہی مراحل حیات ہیں جہاں عورت کا حق 100% ہے، وہاں مرد کا حق ہے ہی نہیں، اور کتنے ہی مقامات ہیں جہاں مرد کا حق 100% ہے، عورت کا حق ہے ہی نہیں۔ بہت ساری جگہیں اور بہت سارے پہلو ایسے ہیں جہاں 50-50 ہیں، بہت ساری جگہیں ہیں جہاں عورت کا حق فائق ہے، جہاں مرد کا حق فائق ہے۔ لہٰذا یہ دراصل اللہ کی ہوئی تقسیم پر اعتراض ہے۔ جو بھی کوئی اٹھتا ہے اور اٹھ کے حقوق کے نام پر وہ سڑکوں پہ نکل آتا ہے، تو میرے خیال میں کسی وقت میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مردوں کو بھی نکلنا چاہیے عورتوں سے اپنے حقوق لینے کے لیے، اور پھر اولادوں کو نکلنا چاہیے والدین سے اپنے حقوق لینے کے لیے، اور کل کلان جو ہے شاگردوں کو نکلنا چاہیے استادوں سے اپنے حقوق لینے کے لیے کہ استاد ہم سے بلند اور فائق کیوں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ استاد کو دیا ہے وہ شاگرد کو نہیں دیا، جو شاگرد کو مقام دیا، جو اس کو حقوق دیے ہیں وہ استاد کو نہیں دیے۔ اسی طرح جو عورت کو حقوق ملے ہیں وہ مرد کو نہیں ملے۔ مرد کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے، باپ کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے، عورت کے پاؤں کی، جو ماں ہے اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اب مرد کہے کہ میرا تو حق کا استحصال ہو گیا اور یہ ہو گیا، نہیں، عورت کے ذمہ خرچہ نہیں ہے، عورت کے ذمہ خرچہ نہیں ہے، سارا نان و نفقہ ہر چیز ذمہ داری مرد کی ہے، اور مرد باہر جائے، مرد کما کے لائے، مرد سب کچھ کرے، اور اوورآل پورے گھر کا ذمہ دار وہ ہے۔ اور والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، یہ اپنے گھر کا، اپنے دائرہ کار کی، اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اور وہی مسئولۃ عنہا، یہ اس کے بارے میں اس سے سوال بھی کیا جائے گا۔
اب اس جواب دہی کے دائرے سے نکلنا چاہتی ہے، چاہے کبھی بدچلن بن کے، کبھی طلاق یافتہ بن کے، کبھی آوارہ بن کے، اور اپنی اخلاقیات اور اپنے شرف اور اپنے وقار کو بھی داؤ پہ لگا رہی ہے، یہ پروپیگنڈے کا شکار ہو کر۔ لہٰذا میری اس چینل کے توسط سے اور ہماری اس پروگرام کے توسط سے میں تو درخواست کروں گا کہ یہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں اور جو مائیں اور جو بھی سڑکوں پہ نکلتی ہیں، ان کو اپنے وقار کا خیال کرنا چاہیے۔ مردوں کو کچھ نہیں ہو رہا، مرد کا کچھ نہیں بگڑ رہا، کسی مرد کو کچھ نہیں ہو رہا، عورتوں کی توہین ہو رہی ہے آپ کے اس طرح کے طرز عمل سے۔ لہٰذا آپ عورت ذات کا ہی خیال کر لیں اور عورت کے شرف کا خیال کر لیں، اور اس طرح کی جو غیر اخلاقی باتیں ہیں کم از کم وہ نکال دیں۔ آپ کسی بڑے مقصد کے لیے زندگی گزاریں، کسی اعلیٰ مقصد کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنائیں، کوئی دنیا میں انسانیت کی خدمت کو موضوع بنائیں۔ اب اگر آپ نے گھروں سے نکلنا بھی ہے تو نکل کے آپ خدمت خلق کے کام کریں، کتنے کام ہیں کرنے کے، لیکن مجال ہے کہ اس عورت مارچ کا کوئی نعرہ جو ہے وہ خدمت خلق پر مبنی ہو، کوئی ایسی اس کے اندر پازیٹیوٹی ہو۔ ہر طرح کی نیگیٹیوٹی اس میں ڈال کے آپ اپنے فیملی سسٹم کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور اپنے عورت کے اور نسوانیت کے وقار کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مغرب کا معاملہ مساوات ہے، ہمارا معاملہ عدل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو چاہیے تھا اس کو دے دیا، مرد کو جو چاہیے تھا اس کو دے دیا۔ جہاں جس کے حقوق کے تحفظ کی بات تھی وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں کی، اور ایسے شاندار طریقے سے کی کہ پہلی دفعہ کی اس دنیا میں، اور سمجھیے کہ آخری دفعہ کی، یعنی اس سے بہتر کوئی پلان ہو نہیں سکتا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ انہوں نے تو ایکسپلائٹ کر لیا، ٹھیک ہے انہوں نے تو، بلکہ یہ عورت دشمنی کہنا چاہیے کی ہے کہ اس کے اصل مسائل جو تھے اجاگر کرنے کے بجائے اسے ایک ایسی طرف لگا دیا کہ بیچاری کا شرف ہی وہ ترس آتا ہے لوگوں کو، اور آپ بھی ایک بڑے درد دل سے اپیل کر رہے ہیں کہ یوں نہ نکلیں، یہ آپ کے شرف کے خلاف ہے۔ لیکن یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ عدل کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں، کیا ہمارے ہاں وہ دے دیے گئے ہیں یا وہاں کہیں ڈنڈی ماری جا رہی ہے؟ دیکھیں، جس طرح سے ڈیٹیریریشن باقی مراحل حیات میں اور باقی شعبہ زندگی میں ہے، اسی طرح کی ڈیٹیریریشن اس حوالے سے بھی ہے کہ ہم عورت کو بھی اس کے پورے حقوق دینے پر جو اسلام نے دیے ہم پوری طرح سے کاربند نہیں ہیں۔ اب یہ معاشرے کا ایک اجتماعی اور عمومی مسئلہ ہے۔ ہم کتنی چیزیں ہیں، ہم نماز کہتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں، نماز کی ہم پابندی نہیں کرتے، ہم بہت ساری اخلاقی چیزیں ان کی پابندی نہیں کرتے، اور عورتوں کے بارے میں میں سمجھتا ہوں جو پاکستانی معاشرے کے اندر سب سے بڑا استحصال جو ہو رہا ہے، ان کو وراثت نہیں دی جاتی، تو یہ اس کے خلاف کی شادی میں بڑا مسئلہ ہے۔ اگر اس کے خلاف آواز اٹھائیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جینون مسئلہ ہے، یہ جینون اسلامی مسئلہ ہے، عورت کا مسئلہ، یہ عورت کا مسئلہ ہے، عورت ذات کا یہ بھی مسئلہ ہے۔ اصل میں پاکستان میں عورت کے مسئلے کو کم اجاگر کیا جاتا ہے، اور ایجنڈا ہے اس کو زیادہ، اور جو فیملی سسٹم کو تباہ کرنے والا اور عورت کے بھی خلاف جاتا ہو اس ایجنڈے کو زیادہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ ویمن پروٹیکشن بل کے نام پر ایک بل آیا، قانون کا حصہ بنا، اس میں کیا چیز، کس چیز کو تحفظ دیا گیا ہے، آپ اگر اس کا انالیسس کریں گے تو وہ عام عورت کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس میں جو مسائل ڈسکس کیے گئے وہ خاص طرح کی عورتوں کے مسائل ہیں۔ اسی طرح سے جب عورت مارچ کے اندر جتنے مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے، یہ چند اور خاص خواتین کے مسائل ہیں، ویسے یہ ان خواتین کے بھی جینون مسائل نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف ایک بے راہ روی کی خواہش ہے جس کا اظہار کیا جاتا ہے عورت مارچ کے نام پر، وگرنہ عورت کا جینون مسئلہ وراثت کا مسئلہ ہے۔ ساری دنیا کے مردوں کو بھی اس کی حمایت کرنی چاہیے، اور اسلام نے یہ حق دیا ہے، اور عورت اگر اس لیے نکلے، پھر اسی طرح پسند کی شادی کا معاملہ ہے کہ اگر عورت کو اس کی شادی میں پسند ناپسند کا اختیار نہیں دیا جاتا، اس پر آواز اٹھائی جانی چاہیے، اور یہ بالکل اسلام نے اس کو حق دیا ہے، اور کوئی شادی ایسی منعقد ہو ہی نہیں سکتی جس میں عورت جو ہے وہ خوش نہ ہو اور عورت اس کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ زبردستی ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، یہ بالکل جینون مسئلہ ہے۔ پھر اسی طرح تعلیم کا مسئلہ، اسی طرح تعلیم کا مسئلہ ہے، پھر ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا مسئلہ ہے۔ یہ اگر جینون ایشوز اٹھائے جائیں تو کون ہے جو دنیا کا کوئی بھی صاحب شعور جو ہے وہ ان کی حمایت نہیں کرے گا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت مارچ کے نام پر عورت کا تحفظ نہیں کیا جا رہا، بلکہ عورت کے وقار کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ یہ ہے اصل ایشو جس کی وجہ سے ہم بات کر رہے ہیں، وگرنہ عورت کو حق جو اسلام نے دیے ہیں، اس معاشرے میں دیکھیں بہت سارے مرد ایسے ہیں جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، وہ اپنی مردانگی کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنی مردانگی کی بنیاد پر بہت ساری عورتوں کے حقوق
تلف کرتے ہیں. بہت سارے مرد ایسے ہیں جو بیویوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, بہت سارے گھروں کے اندر ظلم ہو رہا ہے, بہت ساری بیٹیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, بہت سارے معاشروں میں مختلف طرح کے ظلم ہو رہے ہیں. جو مرد ہیبیچول ہے, جو مرد ظالم ہے, جو مرد ظلم کرتا ہے, جو حقوق پامال کرتا ہے عورت کے, ہم سب اس کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ ایک مشترکہ ایشو ہے. دنیا کے ہر مرد کو اور دنیا کی ہر عورت کو اس ظالم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. وہ ظالم چاہے مرد ہے اور چاہے عورت ہے. بہت ساری ایسی آپ کو صورتیں مل جائیں گی جہاں پہ ظالم مرد نہیں ہوتا, ظالم عورتیں ہوتی ہیں. لہٰذا یہ بالکل ایک ریلیٹیو اور اضافی بات ہے. اس کا تعلق سچویشن ٹو سچویشن یہ ڈیفرنٹ ہوتا رہتا ہے. معاملات کہیں کیسے ہوتے ہیں, کہیں کیسے ہوتے ہیں. اس کو ایک جنرلائزڈ اصول بنا کے, ایک جنرلائزڈ ضابطہ بنا کے نہیں قرار دیا جا سکتا. پاکستان کا معاشرہ گئے گزرے دور میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ عورت کے حقوق کی پامالی کے دور میں بھی صرف عورت کے حقوق کی پامالی ہو رہی تو ہم کہیں کہ جناب عورت جو ہے وہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. یہاں تو ہر ایک کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا. یہاں پہ جو پولیس ظلم نہیں کر رہی. یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو تعلیمی اداروں میں پورے اپنے حقوق حاصل کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو انصاف پورا مل رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کا عدالتوں کے اندر ظلم ہو رہا ہے. آپ ان کے خلاف تحریک شروع کر دیں. ایسی بات نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ یہ ایک اوورآل اصلاح کی بات کرنا یہ اور بات ہے, اور ایک خاص طبقے کو مظلوم قرار دے کے اور اس کے لیے ایسی آواز اٹھانا یہ بالکل دوسری بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس معاملے میں عورت کے جو جینوئن ایشوز ہیں ان کو اٹھانا چاہیے. اور میں مورد الزام ٹھہراتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ بھی مجرم ہیں بے شک اگر ہم عورت کے جو جینوئن مسائل ہیں اگر ہم ان کو ایڈریس نہیں کرتے. جو عورت واقعتاً ظلم کا شکار ہے, محلے میں یا معاشرے میں کوئی اس کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں, اور اگر پورے پاکستان کے اندر عورت کو, بیٹی کو, بہن کو وراثت نہیں دی جا رہی اور حق وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے, اور اگر علماء, اساتذہ اور مختلف جو جتنے بھی مؤثر لوگ ہیں وہ اگر اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عورت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور جب پرسان حال نہیں ہے تو پھر اس طرح کے یعنی انارکی کے دور میں پھر اس طرح کی چیزوں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے, اور اس طرح کے پروپیگنڈے جو ہیں وہ پنپتے ہیں اس طرح کے ماحول میں. تو اس ماحول کو درست کرنا چاہیے, ہمیں اپنی اقدار کا تحفظ کرنا چاہیے, اور جب ہم پازیٹیو سائڈ کو درست کریں گے تو نیگیٹو سائڈ خود بخود دب جائے گی. بہت خوبصورت. ناظرین, باتیں بہت واضح ہو گئی ہیں کہ یہ جو پوسٹرز ہیں, بینرز ہیں, نعرے ہیں, یہ جو نمائندہ بن بیٹھی ہیں خواتین کی, یہ اصل میں نمائندہ نہیں ہیں. یہ نمائندہ ہیں مغرب کی. ان کا ایجنڈا اور ہے, ان کے سپانسرز اور ہیں, عورت کے مسائل اور ہیں. پہلی تو بات یہ, ان سے عورت کو الگ ہونا ہوگا اگر اسے اپنے واقعتاً حقوق چاہیے, بلکہ اپنا شرف انسانیت چاہیے, اپنا حیا چاہیے, زیور حیا بچانا ہے. تو پھر سڑکوں پہ ان پوسٹر کے ساتھ نکلنا مناسب نہیں ہے. ہاں, عورت کے جو مسائل ہیں وہ واقعتاً موجود ہیں, ان کا تذکرہ بھی ہوا, ان پہ بات ہونی چاہیے. کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی عورت کا وراثت کا حق غصب کرے. اس کو پسند کی شادی کا حق اسلام نے دیا, پیارے پیغمبر نے دیا. کسی کو حق نہیں کہ اسے غصب کرے. وہ تجارت بھی کر سکتی ہے, اس تعلیم بھی بیٹوں کی طرح حاصل کرے گی. یعنی جو اس کے معاملات اسلام نے رکھے ہیں, جو حقوق رکھے ہیں, ان کے لیے اگر ہم آواز نہیں اٹھاتے, دباتے ہیں, تو پھر یہ خلا پر کرنے کے لیے یہ خواتین آئیں گی, اور پھر وہ زیور حیا بھی چھینیں گی, پھر ان کو گھروں سے بھی نکالیں گی, پھر اسلام سے برگشتہ کریں گی. ان باتوں کی طرف ہمیں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ کام ہم نہیں کرتے, ہم خلا چھوڑتے ہیں, تو مجرم ہم بھی ہیں. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے, اٹھ وقت بیداری ہے, جنگ شجاعت جاری ہے. اللہ اکبر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے, اٹھ وقت بیداری ہے, جنگ شجاعت جاری ہے. اللہ اکبر.
ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب. آپ 5ویں دفعہ سینٹ کے ممبر منتخب ہوئے ہیں, ایوان بالا کے رکن منتخب ہوئے ہیں اور اس دفعہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. یہ جو سیٹنگ ہوئی اس وقت پنجاب میں, سارے سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. ایک تو یہ مبارکباد کا معاملہ ہے. میر صاحب آپ کو مبارک ہو کہ ایک دفعہ پھر اس شرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمکنار کیا ہے. آپ ایک اہم جگہ, اہم ایوان میں موجود ہیں اور ایک سکالر اور ایک دینی عالم کے طور پر موجود ہیں, اور یہ بڑی بابرکت چیز ہے کہ اسلام کے لیے, پاکستان کی نظریاتی حفاظت کے لیے ایسی شخصیات کا ایسے ایوانوں میں موجود ہونا یقیناً بڑا ثمرمند ہے اور بڑا مبارک ہے. آپ کو بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ جی, اللہ تعالیٰ مبارک کرے میرے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے. ایوان بالا میں کچھ ایسے لوگوں کی موجودگی جنہیں ہم علماء کہتے ہیں, وہ کس قدر ضروری ہوتی ہے؟ چونکہ یہ قانون سازی کا ایک ایوان ہے, اس میں اہل علم کی, دینی علماء کی, دینی اسکالرز کی کس قدر ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ چونکہ آپ کی تو 5ویں یہ بار ہے اور عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں. دین کی ضرورت تو ہر فیلڈ میں ہے, ہر میدان میں ہے, اور اسی طرح دینی علم رکھنے والوں کی بھی اس حوالے سے ضرورت ہے. قانون سازی ایک ایسا عمل ہے جس میں کم از کم ایک مسلمان ملک میں ہمیشہ اور ہر وقت یہ ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے, رکھنا چاہیے. بالکل کہ کوئی ایسی قانون سازی نہ ہو, کوئی ایسا قانون نہ بنے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے یا اس سے ہٹ کر ہے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ علماء ہوں گے, دینی علم رکھنے والے ہوں گے تو اس پر بحث بھی رکھ سکیں گے اور قانون کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے میں رہنمائی کے علاوہ مدد بھی دے سکیں گے. میر صاحب یہ فرمائیے کہ ہم نے کئی دفعہ سنا بھی, مثلا ایک دفعہ کچھ مساجد کی بات آپ وہاں ایوان بالا میں اٹھا رہے تھے, کچھ اس طرح کے کئی مواقع یقیناً آئے ہوں گے, ان میں سے کچھ ایک کا تذکرہ اگر ہو جائے تو اندازہ ہو کہ یہ آواز وہاں کتنی مؤثر ہوتی ہے اور کتنی ضروری ہوتی ہے. جی, مختلف مواقع پہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آیا جس کا تعلق دین سے ہے, اسلام سے ہے, اس میں میں نے اور دوسرے علماء جو جمعیت علماء اسلام سے بھی تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے بھی اس میں بات کی اور مسئلے کو اچھی طرح لوگوں کے سامنے اچھے طریقے سے پیش کیا. مثلا کوئی سودی معاملات کی, سودی لین دین کی بندش کا معاملہ ہو, یا ایک مرتبہ پہلے کی بات ہے ماضی کی, کوئی جمعے کی چھٹی کا مسئلہ ہو, یا اس سے جو دینی مسائل سامنے وقت وقت آتے ہیں ان پہ ہم لوگ بات کرتے رہے اور اس کا کچھ نہ کچھ اثر بھی ہوتا رہا ہے اور فائدہ بھی ہوتا رہا ہے. میر صاحب اس مبارکباد کے ساتھ ساتھ ہم آپ کا موقف جاننا چاہتے ہیں کہ امریکی نئی انتظامیہ نے وہ گڑے مردے دوبارہ سے اکھاڑے ہیں سعودی عرب کے متعلق. خاشقجی کا معاملہ جس کو سعودی عرب اپنے طور پر حل کر چکا تھا, لواحقین کے بیانات آ گئے تھے, عدالتی کارروائی ہو گئی تھی اور ان کی طرف سے, لواحقین کی طرف سے اطمینان بخش بیانات بھی سامنے آ گئے تھے. لیکن نئی انتظامیہ جو بائیڈن انتظامیہ نے ایک بار پھر اس کو باقاعدہ طور پر محمد بن سلمان کو نامزد کر دیا اپنی رپورٹ میں. اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اس کے پیچھے کیا اس کے عزائم ہو سکتے ہیں, کیا امریکی مقاصد ہیں, یہ بیان فرمائیے گا. جب سے امریکہ میں صدارتی انتخاب ہوا ہے, اس کے نتیجے میں جو بائیڈن برسر اقتدار آئے ہیں, اس وقت سے یہ خدشہ تھا کہ اس قسم کے معاملات سعودی عرب کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور ان پر زور دیا جائے گا اور انہیں اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بائیڈن صاحب کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہی یہ دعوے تھے کہ وہ دنیا بھر میں اور مختلف ملکوں میں انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے اس کو اہمیت دیں گے, اس پر خاص نظر رکھیں گے, اور جہاں جہاں اس کی کوئی بڑی خلاف ورزی ہوئی ہے اس میں اس کا نوٹس لیں گے اور اس کو اس کی اصلاح یا اس کی جو بھی اس کے بارے میں ایک سخت رد عمل ہے وہ ان کی طرف سے آئے گا. تو یہ خدشہ پہلے سے موجود تھا میرے خیال میں. اسی سوچ کے تحت انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے. لیکن جیسا کہ سعودی عرب کی طرف سے کہا جا رہا ہے
رپورٹ انٹیلیجنس رپورٹ جس کی بنا پر یہ انہوں نے اقدام کیا ہے وہ بہت سی خرابیوں سے اور قابل اصلاح چیزوں سے خالی نہیں ہے، اور اس کی یعنی کوئی ایسی وہ فول پروف اور اس قسم کی وہ رپورٹ نہیں ہے کہ جس میں خامی کا کوئی اندیشہ نہ ہو. تو یہ بحث ابھی چل رہی ہے، اس کا نتیجہ ابھی سامنے نہیں آیا. سعودی عرب میں تو کرنا ہی تھا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور پاکستان نے بھی دوستی کا جو سعودی عرب کی طرف سے کئی مرتبہ ادا ہوا، میرا خیال ہے اس کا پاس رکھتے ہوئے انہوں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ یہ موقف اختیار کریں. امیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو انسانی حقوق کو آڑ بنا کے جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جو چاہتا ہے بات کر دیتا ہے، خود اس کا اپنا دامن انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے بھرا پڑا ہے؟ جی ٹھیک بات ہے، کئی معاملات میں ان پر بھی اعتراض آتا رہا ہے اور جائز اعتراض آتا رہا ہے، لیکن بہرحال یہ ایسا معاملہ بن چکا ہے دنیا بھر میں اور خاص طور پر مہذب اور ترقی یافتہ کرانے والے ملکوں میں کہ اس کو اب وہ نظر انداز نہیں کر سکتے. غلط اسے انٹرپریٹ کریں، غلط زاویے سے دیکھیں یا صحیح زاویے سے دیکھیں، یہ الگ بات ہے، لیکن انسانی حقوق کے معاملے کو جہاں بھی وہ اٹھتا ہوا اور پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کے بارے میں ان کا کوئی موقف، ایک واضح موقف ضرور ہوتا ہے، اور اسی حوالے سے انہوں نے اب بھی یہ موقف اختیار کیا ہے. غلط ہے یا صحیح ہے یہ الگ بحث ہے، لیکن بہرحال یہ آپ نہیں سے توقع رکھ سکتے کوئی انسانی حقوق کی کسی صحیح خلاف ورزی کو جسے وہ خلاف ورزی سمجھتے ہیں اس کو نظر انداز کر دیں گے. میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب، یہ ایشوز چل رہے ہیں، پاکستان نے مسترد کر دیا اس رپورٹ کو، سعودیہ نے اس رپورٹ کو اپنا مسترد کر دیا. آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے؟ امریکہ کے کسی بیان کو مسترد کر دینا یہ جرأت کا معاملہ تو ہے. دیکھیں، ظاہری طور پر تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جب آپ پوری دنیا کی اس وقت فارمیشن کو دیکھتے ہیں اور یونی پولر ورلڈ کو دیکھتے ہیں، تو اس میں اس موقف کو یقیناً بہت جرأت مندانہ موقف قرار دیا جا سکتا ہے. البتہ یہ جو رپورٹ ہے اس کے بارے میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک ورلڈ سپر پاور کی طرف سے ایک رپورٹ آئی ہے، اور کسی بھی ملک کے لیے یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو یکسر مسترد کر دے. لوگ عام طور پہ اس موقع پر سیاسی بیان دیتے ہیں، لیکن پاکستان کے اس موقف کے اندر جس میں بالکل دو ٹوک اور واضح طور پر ایک نقطہ نظر اختیار کیا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ قابل قدر ہے. سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی دوستی یا ایک تاریخ اور مفادات کا مشترکہ ہونا اور یہ ساری چیزیں جو سوالات میں بھی آپ نے رکھی اور میر صاحب نے بات کی، میرے خیال میں یہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے. اور رپورٹ کو مسترد کرنا یا اس کو تسلیم کرنا یہ حقائق کی بنیاد پر ہے، اور اس کو ظاہر ہے آپ جب انٹرنیشنلی ایک موقف پیش کر رہے ہوں تو وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ صرف ماضی کی دوستی کی بنیاد پر کہہ رہے ہوں یا ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر آپ اتنا بڑا موقف دے رہے ہوں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست نے، اگر ریاست پاکستان نے اور حکومت پاکستان نے ایک موقف اختیار کیا ہے تو یقیناً ان کو حقائق کی بنیاد پر کوئی ایک واضح بات نظر آئی ہے تو یہ دو ٹوک موقف اختیار کیا گیا ہے. یہ جو نئی امریکی انتظامیہ ہے جب سے یہ آئی ہے اس وقت سے لے کر ان کی جو اوورآل پالیسیز جا رہی ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ مسلمانوں کا وہ بلاک جو سعودی عرب اور ان ممالک کے ساتھ وابستہ ہے ان کے خلاف ان کے پہلے دن سے عزائم جو ہیں وہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اس بنیاد پر بھی اس رپورٹ کو جو ہے وہ مسترد کیا جا سکتا ہے اگر آپ حقائق سے قطع نظر ان کا اوورآل رویہ دیکھیں اور ان کا جھکاؤ دیکھیں. لہٰذا جب آپ ایک واضح جھکاؤ پہلے سے رکھے ہوئے ہیں تو پھر اس طرح کی رپورٹس اور اس طرح کی کارروائی جو ہے یا اس کے اوپر جو آپ ایک موقف اختیار کرتے ہیں، چاہے آپ دنیا کے سپر پاور ہوں یا آپ ایک شروع سے ایک موقف، ایک رویہ اور ایک واضح جھکاؤ رکھے ہوئے ہیں، تو اس طرح کی رپورٹس ویسے ہی مشکوک قرار پاتی ہیں. اور پھر جب آپ ان کو حقائق کے میدان میں دیکھتے ہیں تو پھر یقیناً وہ اس طرح کی چیزیں ثابت نہیں ہوتی. دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے یا سعودیہ اور امریکہ کے تعلقات پہ کیا اثرات پڑیں گے اور مستقبل میں کیا ہوگا، ان ساری باتوں سے قطع نظر جو ماضی کا اور اب تک کی نئی انتظامیہ کا، نئی امریکی انتظامیہ کا رویہ ہے وہ بھی واضح جھکاؤ کی وجہ سے اپنے اس موقف میں بہت زیادہ پختہ نظر نہیں آتا. اس لیے میرے خیال میں پاکستان کا جو موقف ہے وہ اپنی جگہ پہ جو حقائق کی بنیاد پر ہے وہ بھی دو ٹوک ہے اور واضح ہے، اور ہمیں اسی موقف کی تائید کرنی.
ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں کہ یہ دوہرا معیار جو ہے مغرب کا، مطلب خود آپ ملکوں پر حملے کرتے ہیں، ان کو تہس نہس کرتے ہیں، اس پہ ایون کیمیائی ہتھیار تک استعمال کر جاتے ہیں، اور پھر آپ بڑی آسانی سے معذرت بھی کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس حقائق نہ تھے یا معلومات غلط تھیں، اور دوسری طرف آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ جیسے دوسروں کے دامن کا دھبا بھی آپ کو نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا، تو مغرب کا یہ جو دوہرا رویہ ہے اس پہ بھی کوئی بات کیجیے۔ جی بالکل آپ کی بات درست ہے کہ دیکھیں قتل تو قتل ہے، اور وہ جہاں بھی ہو وہ بہت برا ہے، اور ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور جہاں آپ لاشوں کے ڈھیر لگا دیں اور کشتوں کے پشتے لگا دیں اور پھر ایک بالکل غلط رپورٹ پہ، اور بعد میں آپ کہہ دیں کہ رپورٹ غلط تھی اور معذرت بھی کر لیں، اور اس میں ملک انوالو ہوں، اور وہ ملک انوالو ہوں جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ اور مہذب کہتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر کوئی یعنی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو تہہ کر کے اور موت کی گھاٹ اتار کے آپ پھر ویسے کے ویسے انسانی حقوق کے علمبردار بنے ہوئے ہوں، تو یہ مغرب کا دوہرا معیار نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں واضح منافقت ہے۔ اور یہ اس طرح کا چھوٹا موٹا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم مامے چاچے بن جاتے ہیں پوری دنیا کی انسانیت کے، اور جب خود ہم اپنی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں پوری دنیا کا نقصان اور پوری انسانیت کو قتل کر رہے ہوتے ہیں، اور بستیوں کی بستیاں اجاڑ رہے ہوتے ہیں، ملکوں کو اجاڑ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں۔ تو یہ دوہرا معیار دراصل منافقت پر مبنی ہے، اور یہ منافقت اس وقت پوری دنیا پر واضح ہو چکی ہے۔ تو جتنا میڈیا سٹرونگ ہے، اور سوشل میڈیا خاص طور پہ، تو پوری دنیا جس طرح ویل انفارمڈ ہے، تو جس طرح سے اس منافقت کا پردہ فاش ہو رہا ہے، اور آئندہ اس کے اوپر کور پڑا رہنا اور اس کو ڈھکے چھپے انداز میں اپنی پالیسیز کو جاری رکھنا جس طرح ممکن نہیں ہے، اسی طرح سے اب پوری دنیا میں کسی بھی بات پر کسی بھی سپر پاور کے لیے ایکشن لینا بھی شاید آئندہ ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا جو ہے اب بالکل اور طرح کے وارفیئر میں چلی گئی ہے۔ ابھی تو اس کو 5th جنریشن وارفیئر کہا جا رہا ہے، اور اسی میں یہ اس طرح کے ٹیکٹکس اپنائے جا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہر چیز کا ایک توڑ ہوتا ہے، اور ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ماحول بنا دیا ہوا ہے، یہ جدید ترقی ہی ان جدید ملکوں کی منافقت کو ظاہر کرے گی اور اس کا پردہ فاش کرے گی۔ تو اس طرح کی منافقانہ طرز عمل کی پالیسی جو ہے اب زیادہ دیر چل نہیں سکتی، حالات تو یہی بتا رہے ہیں۔ درست فرمایا آپ نے۔ مثلا سوچ آ گئی ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے، لوگ کمپیریزن کرتے ہیں، آپ کے قول اور عمل کو دیکھتے ہیں، تب جا کے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ منافقت ہے یا یہ کوئی حقیقت ہے۔ مثلا اب لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہی امریکہ تھا جو ریمنڈ ڈیوس کو ہر صورت سیف لے کے جانا چاہتا تھا امریکہ، حالانکہ وہ بھی قاتل تھا، اس کے بھی دلائل تھے، سارا کچھ تھا۔ تو کیا ریمنڈ ڈیوس نے جو جانے لی ہیں، اس کے دلائل کیا تھے؟ وہ تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، لیکن وہ چاہیے تھا کہ ہمیں امریکہ چاہیے، زندہ سلامت چاہیے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن خاشقجی کا جو معاملہ ہے، یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا سوال بن گیا۔ دیکھیں یہ اصل میں جو جدید ریاستیں ہیں اور اپنے آپ کو مہذب ریاستیں کہتے ہیں، سو کالڈ مہذب ریاستیں، یہ دراصل جاہلانہ طرز حکومت اور جاہلیت کا جو طرز حکومت تھا، یہ اسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور جاہلیت یہی تھی، دور جاہلیت بھی یہی تھا، مائٹ از رائٹ، جنگل کا قانون، اور یہ جنگل کا قانون ہی انہوں نے یہاں رائج کیا ہوا ہے۔ اور اس کا توڑ وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ شعور ہے عوام کا، وہ پوری دنیا کا شعور ہے، اور پوری دنیا اگر باشعور ہو کر کسی ایک غیر حقیقی نقطہ نظر کو اور منافقانہ نقطہ نظر کو اور جھوٹ پر مبنی نقطہ نظر کو اگر پوری دنیا اکٹھے مل کے اس کی اپوزیشن کرے گی اور اس کو اپوز کرے گی، تو یہ اب زیادہ دیر چل نہیں سکتا۔ یہ اب تک تو سکہ رائج الوقت یہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ اپنی بات منوا لیتا ہے، لیکن طاقت کے معیارات تبدیل ہو رہے ہیں۔ اب طاقت گولی اور لاٹھی کی طاقت نہیں رہی، اب تک تھی، اب آئندہ جو ہے یہ رائے عامہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، سوشل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے، الیکٹرانک میڈیا جس کو اگرچہ اس وقت تو امریکہ ہی کنٹرول کر رہا ہے، لیکن بہرحال اس کو جب آپ کہیں میڈیا کو آزاد دیکھیں، اور سوشل میڈیا تو کم از کم اس کے اوپر اب تک تو کوئی چیک نہیں ہے، اور اس طرح کا کوئی چیک نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی رائے کو دبا سکیں، اگرچہ بہت ساری سینسرشپ اس کے اندر بھی آ گئی ہے۔ تو یہ صرف امید کی جا سکتی ہے اچھے حالات کی، وگرنہ منافقت کا پردہ تو بہرحال چاک ہو چکا ہے۔ بے شک ناظرین، یہ دور بدلتا ہوا دور ہے۔ ویسے تو ہر دور میں دھونس، دھاندلی، طاقت، یہ چیزیں وقتی طور پر حق کو چھپا سکتی ہیں، پردہ اس پہ ڈال سکتی ہیں، لیکن دلیل اصل طاقت ہے،
اور دلیل وہ اخلاق کی دلیل ہے، قانون کی دلیل ہے۔ کوئی ملک بڑا ہو سکتا ہے، کچھ دیر کے لیے کچھ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے سب لوگوں کو بیوقوف بنانا ممکن نہیں ہوتا۔ یہاں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی امریکہ ہو اور ہم اسے ہی کوس رہے ہوں، دیکھنا ہمیں یہ ہوگا کہ اپنے اندر کہیں ہم بھی کوئی جبر، کوئی دھونس، کوئی دھاندلی تو نہیں کر رہے۔ یعنی ملکوں کی سطح پر ضروری نہیں، افراد کی سطح پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی دلیل ہی کی بنیاد پر اور دلیل ہی کی وجہ سے کسی چیز کو اچھا کہنا چاہیے، کسی چیز کو برا کہنا چاہیے، اپنے رویوں پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔